ہر شہر میں کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو صرف دکانیں یا ہوٹلیں نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ کا ایک جیتا جاگتا باب بن جاتی ہے، جہاں لوگ صرف کھانے یا پینے نہیں آتے، بلکہ یادیں بنتے ہیں، قصے سناتے ہیں اور روایتوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اورنگ آباد کے قدیم علاقہ چوک بازار یا سٹی چوک سے گزریں تو ایک ایسی ہی ہوٹل آپ کو نظر آئے گی جو سردار ہوٹل کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1951 میں شیخ سردار اور ان کے بھائی شیخ عبد الغفار نے یہ ہوٹل شروع کی تھی، جہاں الگ الگ پکوانوں کے ساتھ ساتھ مٹھائی، نمکین اور چائے وغیرہ جیسی کئی چیزیں دستیاب تھیں۔ ہمارے بچپن میں یہ دو ہوٹلیں تھیں، ایک سردار اور ایک گرین، بڑی نامور ہوٹلیں تھیں اور بہت اچھی چلنے والی تھی ماشاءاللہ۔ ان کے مقابلے میں ہوٹلیں نہیں تھیں۔ وہ اپنے دور کی ہوٹلیں ہونے کے ساتھ ساتھ کھانا بہترین تھا، سروس بہترین تھی، سیٹ لوگوں کے اخلاق بہترین تھے اور کھانا بھی بہت سستا تھا۔ کئی لوگ آتے، فائدہ اٹھاتے، اطراف کے گاؤں سے لوگ آتے اور یہاں آ کے کھانا کھا کے یہاں سے جاتے، اپنے کام کرتے۔ تو اپنے زمانے کی ایک مشہور نامور ہوٹل یہ تھی اور آج بھی ان کے بچے ہیں یہ۔ شیخ سردار کے بعد ان کے 4 بیٹوں نے اس ہوٹل کے کام کو آگے بڑھایا اور اب شیخ سردار کی تیسری پیڑھی اس ہوٹل کو سنبھال رہی ہے۔ جہاں آج اورنگ آباد میں کئی ہوٹلیں موجود ہیں، وہیں ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب ہوٹلوں کی تعداد اتنی محدود تھی جس کو انگلیوں پر آسانی سے گنا جا سکتا تھا، جس میں لکی ہوٹل اور اجنٹا ہوٹل وغیرہ شامل تھی۔ ہر قسم کے پکوان رہتے یہاں پہ۔ صبح آئے تو سب سے پہلے پایا، نہاری، اس کا کلچے، اس کا تھوڑا پھر وقت گزرے تو دوپہر کے کھانے بریانی، قورمہ، سالنوں میں الگ الگ قسمیں، پھر شام میں بھی بریانی اور مختلف کھانے ایسے ہوا کرتے تھے اور اچھے کھانے ہوتے تھے۔ اور یہ ہوٹل اتنی چلتی تھی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ 12-2 بجے رات تک چلتی تھی، صبح 6:30 بجے کھل جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اورنگ آباد میں ٹانگا چلا کرتا تھا اور ایک ٹانگا اسٹینڈ سردار ہوٹل کے پاس بھی موجود تھا۔ دیکھیے، یہ جو چوک کا جو بازار ہے ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا، کہ تو اورنگ آباد میں چوک ہی ایک ایسا علاقہ تھا جو زیادہ مشہور تھا۔ اس شہر اورنگ آباد کے لوگ یہاں پہ آتے تھے خریدی کے لیے۔ یہاں بازار تھا، عیدین کے موقع پہ یہاں پہ بڑا اچھا بازار بھرتے تھے، چاند رات کے تو کافی رش رہتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہوٹلیں تو بہت اہمیت کی حامل تھی۔ لوگ اپنے کام کے لیے آتے تھے اور یہاں سے مطلب یہ کہ خوش ہو کے جاتے تھے، کھانا کھا کے جاتے تھے۔ کافی بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پہ آئی۔ یہ تو میں تو سمجھوں گا کہ اس زمانے میں سکندر علی وحید صاحب بھی آئے، بشر نواز صاحب بھی آئے، قاضی سلیم بھی آئے، یہاں کے جو پرانے MP تھے، اور اس طرح کے سرکردہ سرکاری اور سرکردہ سیاسی شخصیتیں آئیں۔ ایک زمانے میں حاجی قریشی ہوتے تھے، شیخ احمد صاحب ہوتے تھے، آپ کے عبدالعظیم صاحب ہوتے تھے، اور غیر مسلم جو لیڈر تھے وہ بھی آتے تھے، اور وہ اتنا مل کے رہتے تھے کہ ایسی غیریت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ہم یہ ہوٹل میں کیسا بیٹھے، لیکن بیٹھتے تھے لوگ، گھنٹوں بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، مسائل حل ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ ایک خوشی کا ماحول رہتا تھا، ایک محبت کا ماحول رہتا تھا۔ اب تو انخا ہو گیا، دکھنے کو نہیں ملتا، یعنی ڈھونڈنا پڑتا ویسی چیزوں کو۔ اس کے علاوہ سردار ہوٹل ایرانی چائے کے لیے بھی جانی جاتی ہے، جہاں ہنڈا، سماور اور بگونا جیسے روایتی تانبے کے برتنوں میں آج بھی اس چائے کو بنایا جاتا ہے۔ چائے بھی بہت اچھی بنتی ہے، اور زمانے میں یہاں پہ مٹھائیاں بھی ملتی تھی، کھاجے ہوتے تھے، کھاجا پوری ہوتی تھی، جلیبی، امرتی، بھجیے، نکتی، اور بے تحاشا بکتا تھا یہ۔ قیمتوں کی بات کی جائے تو اورنگ آباد کے کچھ بزرگ حضرات سے پتہ چلتا ہے کہ سن 50 اور 60 کی دہائی میں سردار ہوٹل کی چائے ایک آنے میں کلچا اور شوربہ وغیرہ 1.5 آنے میں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہوٹل ایسی تھی، اس دور پہ انہوں سناتے تھے کہ بھائی اس دور میں یہاں کا کھانا بہت مشہور تھا اور کافی دور دور سے لوگ آتے تھے یہاں پر کھانا کھانے کے لیے۔
औरंगाबाद शहर के तो आते थे, मगर अतराफ के जितने भी शहर है औरंगाबाद से बाहर, सिल्लोड, कन्नड़, जालना, परभनी, नांदेड़, वहाँ के लोग भी आते थे। और यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि पैसे रहे तो ही आना। यहाँ पर पैसे रहे भी तो आप खाना खा के जाते थे, और नहीं भी रहे तो आप खाना खा के जाते थे। ऐसा माहौल था यहाँ का पहले। किसी ज़माने में मशहूर ख़व्वाल साबरी बरदरान जब औरंगाबाद आए तो शेख सरदार के बड़े फर्जंद जब्बार साहब ने ख़व्वाली प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। रमज़ान के महीने में सरदार होटल पर सहरी और इफ्तार के ख़ास इंतज़ामात होते थे। कहा जाता है सरदार होटल औरंगाबाद की पहली होटल है जहां हरीस और हलीम बनाना शुरू किया गया। रमज़ान में एक ज़माने से ये एक वाहिद होटल है जिन्होंने हरीस लाए और हलीम लाए, वरना औरंगाबाद में हरीस और हलीम से कोई नहीं जानता था, क्योंकि इनके वालिद की ससुराल और कुछ ताल्लुक़ हैदराबाद से था। वो भी होटलिंग के कारोबार में थे, तो उनके ज़ेर असर होने की वजह से वो तमाम चीज़ें यहाँ आई। तो हरीस हलीम एक ज़माने तक चलते रही। उसके बाद कई लोगों ने होटलों ने शुरू किए, वो शुरुआत तो यहीं की है। वो बाज़ाब्ता रमज़ान से पहले 8-10 दिन पहले आइनों पे बोर्ड वो लगाते थे कि भाई यहाँ पे हरीस मिलेंगी, दही बड़े मिलेंगे, चाय मिलेंगी, वगैरह वगैरह। शहर में 3 बजे होटल खुल जाती है। 3 बजे पाया, कौरमा, सूखा, बिरयानी, तंदूर रोटी, हर चीज़ का इंतज़ाम शहर का रखा गया है। इफ्तार के लिए हलीम, दही बड़े, डबल का मीठा और शिकमपुर, कबाब। औरंगाबाद के मशहूर मज़ा निगार सईद खान ज़ैदी लिखते हैं, होटल की दीवारों पर आज भी बेल्जियम के वही आबदार लंबे चौड़े आईने लगे हुए हैं। शहर का माकूल इंतज़ाम है। इस तरह के जुमले सबसे पहले सरदार होटल में ही इन बड़े आईनों पर लिखना शुरू किया गया था। ये पहले एक हमने खाली था, तो इसके बाद हमने लॉज चालू किया था अंदर। उसके बाद वो लॉज बंद कर दिए थे हमने, तो इतना मजबूत नहीं था इसका। अब ये होटल पुराने ढाबा टाइप है, ये पक्की नहीं थी, मतलब ऐसा। ये थोड़ी थोड़ी करके इसको थोड़ा चेंज किया अभी। वैसे ये पूरा हिस्सा ओल्ड ही है अभी तक। अंदर का काफ़ी हिस्सा जो है वो चेंज करे, सामने का हिस्सा पूरा सेम है अभी तक। फर्नीचर में मामूली तब्दीली के बावजूद सरदार होटल ने अपना कदीम चेहरा नहीं गंवाया। वक्त बदला, लोग बदले, साथ ही औरंगाबाद में कई नई होटलें भी खुल गईं, मगर सरदार होटल आज भी अपनी रिवायात और जायकों को संभाले खड़ा है। ये होटल आज भी माजी की एक खिड़की है जो हमें औरंगाबाद के सुनहरे दिनों की सैर कराती है।